ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ جنوبی کشمیر میں یوتھ ایکسچینج پروگرام کا اہتمام۔ انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ میں کثیر پکوان کورس متعارف۔ غریب طالبات کے لیے شپیہ میں چائلڈ کیئر مرکز قائم۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پونچھ میں باکسنگ رنگ نصب کیا گیا۔ راجوری میں ایکلوویہ رہائشی اسکول زیر تعمیر۔ انڈین آرمی نے آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت وادی کشمیر میں یوتھ ایکسچینج پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت کشمیری طلباء کو ملک کی مختلف ریاستوں کے طلباء و طالبات کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسی پروگرام کے تحت جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک ثقافتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں ریاست کرناٹکا سے تعلق رکھنے والے طلباء نے خاص طور پر شرکت کی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے نوگام علاقے میں واقع گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں فوج نے ایک کلچرل پروگرام کا اہتمام کیا۔ یہ رنگارنگ پروگرام یوتھ ایکسچینج پروگرام کے تحت منعقد کیا گیا، جس میں طلباء کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ Today, first time we are having youth exchange program in our school, and it's a very good initiative. A number of local schools participated in it, and the special guests were from Karnataka, the Karnataka girls who have come a long way from Karnataka, and we are very thankful to them. It's a very good initiative because we exchanged our culture, we exchanged our ideas with each other, and these programs should be held, organized a time again, and we want that we should be also given the opportunity to go to Bengal, Karnataka, etc. Thank you. اس پروگرام کو منعقد کرنے میں محکمہ تعلیم ضلع اننت ناگ کا اشتراک حاصل تھا۔ اس پروگرام میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے شرکت کی، جبکہ کرناٹکا سے تعلق رکھنے والے طلباء نے اس پروگرام میں خاص طور پر شرکت کی۔ اس کا مقصد ثقافتی اور تعلیمی طور طریقوں میں دونوں ریاستوں کے طلباء کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ آج ہمارا کلچرل پروگرام تھا کشمیر میں، اور سب بچے نے ہمیں اتنی انکریج کیا کہ ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، اتنا اچھا سا ویلکم کیا، اینڈ دا پروگرام وینٹ ریئلی ویل۔ پہلے تو مہا ریجمنٹ کو بہت بہت شکریہ کہ ہمیں اس طرح کی اپورچونیٹی ملے۔ کشمیر اور کرناٹکا دو بچے لوگ ایک ساتھ مل کے بات کر کے ایسا کمیونیکیشن کرنے کے لیے ملا، اینڈ آئی تھینک آل آف یو فار انکریجنگ اس اینڈ سپورٹنگ اس۔ تھینک یو۔ یوتھ ایکسچینج پروگرام کے ایک حصے کے طور پر کوڈاگو ایجوکیشنل اینڈ سوشل سروس ٹرسٹ کے طلباء کے 2 بیچ کشمیر میں ایکسچینج ٹور پر ہیں۔ اس پروگرام نے کشمیری طلباء کو کرناٹک کے طلباء کے ساتھ اپنے روایتی رقص اور گانوں کے علاوہ بات چیت اور خیالات کا اشتراک کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہمارے یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے جس کا نام ہے یوتھ ایکسچینج پروگرام، جو کہ کرناٹک کے اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں یہاں پہ، اور بہت سارے اسکول کے نیئر بائی اسکول کے اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگا، اور انہوں نے بھی بہت اچھا کیا ماشاءاللہ، اور ہم نے بھی بہت اچھا کیا، اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ وہ یہاں پہ آ گئے، انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا اور ہم نے ان کا پروگرام دیکھا۔ دونوں ریاستوں کے طلباء نے مینجمنٹ کے اس اقدام کی کافی سراہنا کی اور امید کی کہ اس طرح کے پروگرام مستقبل میں بھی منعقد کیے جائیں گے۔
وادی کشمیر میں شعبۂ سیاحت کے فروغ اور سیاحوں کی تمام تر سہولیت کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جہاں جموں و کشمیر کی موجودہ انتظامیہ کوشاں ہیں، وہیں انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ بھی ایک اہم کردار اور رول ادا کر رہا ہے۔ حال ہی میں اس انسٹیٹیوٹ نے کثیر پکوانوں سے متعلق 3 ماہ کا کورس شروع کیا، جس میں کشمیری نوجوان کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ پیش اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ نے وادی کشمیر میں کثیر پکوانوں سے متعلق 3 ماہ کا کورس شروع کیا ہے۔ اس کورس کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا اور تعلیم یافتہ کاروباری افراد کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ طلباء نے کثیر پکوانوں کا کورس متعارف کرانے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیر ایک سیاحتی مرکز ہے۔ یہاں دنیا کے کونے کونے سے سیاح آتے ہیں۔ انہیں کشمیری پکوانوں کا ذائقہ فراہم کرنے کے لیے یہ کورس اہم ہے۔ ایکچولی یہ جو ملٹی کیوزین کوک ہے، اس میں ہم موسٹلی پورے جو انڈیا کے کیوزینس ہیں وہ ہم اس میں سکھاتے ہیں، چاہے اس میں وہ ساؤتھ کے ہو، نارتھ کے ہو یا ایسٹ کے ہو، تو ہر کوئی کیوزین اس میں آ جاتا ہے۔ بچے پورے کیوزین کے ہر کسی ڈش کے بارے میں پتہ جانتا ہے کہ ایک چیز کیسے بنایا جاتا ہے اور اس چیز کے ساتھ کیا کیا ہم سرو کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گے ڈیسٹینیشنز کی، تو پریزنٹلی اگر ہم ڈیسٹینیشن کی بات کریں گے، بہت سارے ریسٹورینٹس وہ ہے جہاں پہ پرٹیکولرلی کسی اسٹیٹ کا کھانا زیادہ وہاں پہ سرو کیا جاتا ہے۔ تو دیٹس وائی یہ جو ملٹی کیوزین کوک ہے، اس کا مین فوکس یہی ہے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ہر کسی اسٹیٹ کا کھانا کیسے کیا بنا جاتا ہے۔ کورس کے دوران انسٹیٹیوٹ کے پروفیشنل شیفز یعنی پیشہ ور باورچی انسٹیٹیوٹ میں زیر تربیت طلباء کو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کلاسز دے رہے ہیں۔ اس سال سیاحتی سیزن پچھلے سال کے مقابلے بہت بہتر ہے۔ روایتی پکوان جسے وازوان کہا جاتا ہے کے علاوہ سیاحتی سیزن میں وادی کشمیر کا رخ کرنے والے سیاح مختلف کثیر پکوانوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ 3 months کا ایک کورس ہے، جہاں یہاں پہ پہلے 3 months کی ٹریننگ ہوگی اور اس کے بعد 1 month کی اس کو انٹرنشپ بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری کیوزائنس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، کیونکہ کشمیر بینگ اے ٹریڈیشنل پلیس، یہاں نہ صرف انڈیا سے لوگ آتے ہیں بلکہ فورن کنٹری سے بھی آتے ہیں۔ کشمیر فیمس جو وازوان کے لیے ہے، کبھی کبھار وازوان کھایا بٹ ول ناٹ کنٹینیو فار دیم وازوان کھا لی، تو یہاں پہ ہم مختلف کیوزائن سیکھتے ہیں۔ کبھی ان کو شوق ہوتا ہے اپنا ہی، جو ساؤتھ سے آتے ہیں وہ ساؤتھ کا ڈش کھائے، یا جو ابراڈ سے آتے ہیں وہ اپنا ڈش پسند کرتے ہیں۔ سو وی آر ہیئر فار سچ کیوزائنس کہ ہم سیکھیں باہر کے کیوزائنس بھی کیسے، اور ہمیں اپنا کشمیری وازوان بھی اور باقی چیز بھی۔ اس 3 ماہ کے کورس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیشہ ور کاروباری بننے میں اچھی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے منصوبے شروع کر سکیں اور وادی میں فوڈ کلچر کو فروغ دے سکیں۔ انسٹیٹیوٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ یہاں تربیت حاصل کرنے والے طلباء کے لیے کثیر پکوانوں سے متعلق کورس متعارف کرانے کا بنیادی مقصد سیاحت کو فروغ دینا ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھولنا ہے۔ یہ بہت ہی ایسا اسٹیپ لیا ہے چم سری نگر نے، تو اس کا مطلب کہ سر اس لیے لیا ہے کیونکہ بہت سارے لڑکے جو ڈرگس میں انوالو ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ MCC سیکھیں گے، یہاں پہ ملٹی کورس ڈفرینٹ کورس سیکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنا ریسٹورینٹ بھی کھول سکتے ہیں، اپنا کچن بھی کھول سکتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے لیے کچھ کما بھی سکتے ہیں، ڈرگس یا باقی چیزوں میں انوالو نہیں ہو جائیں گے۔ پچھلے کچھ سالوں سے IHM نوجوانوں کو مختلف قسم کے کورسز میں تربیت دینے میں زبردست کردار ادا کر رہا ہے، جن کو ہوٹلوں اور دیگر کمپنیوں سے اچھا خاصا رسپانس مل رہا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں مرکزی وزارت وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے تحت قائم چائلڈ کیئر انسٹیٹیوٹ خواتین کا 1 اسٹاپ سینٹر کا حال ہی میں افتتاح کر کے غریب طالبات کے نام وقف کیا گیا۔ اس سینٹر کے قیام کا بنیادی مقصد غریب اور کنڈی و پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھنے والی طالبات کو معیاری تعلیم کی سہولیت فراہم کرنا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی سہولیات سے محروم رہتی ہیں۔ چائلڈ کیئر انسٹیٹیوٹ خواتین کے لیے ایک چھت جموں کشمیر کے شوپیاں ضلع میں دور دراز علاقوں کی غریب طالبات کی مدد کر رہا ہے۔ مرکزی وزارت ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے تحت یہ مرکز قائم کیا گیا ہے۔ طالبات نے کہا کہ وہ کنڈی اور پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں،
जहां उन्हें ऐसी सहूलियात नहीं थीं ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मैं कलर्स एम्पैथी में रहती हूँ, पहाड़ी इलाके में, और हमें उधर उतनी अच्छे स्कूल भी नहीं, फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए हम इधर आए हैं। गरीब बच्चे हैं, इसे गवर्नमेंट ने हमें इधर इतनी अच्छी फैसिलिटी दिया, लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर भी है, और हमें रात सोने के लिए जगह भी इधर अच्छी है। हम बहुत अच्छी तरह यहाँ रहते हैं, हमें सब कुछ अच्छा देती है। इस मरकज को कायम करने का बुनियादी मकसद मुआशरे में बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़कियों को अच्छी और मियारी तालीम फराहम करना है। इस वक्त शुपियां जिले के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 14 तालिबात इस सेंटर में ज़ेर तालीम है। उन्हें तालीम, खुराक समेत तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मैं एक बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करती हूँ, जहाँ हमें स्कूल नहीं है, हमारी स्कूल बहुत दूर है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्कूल जा सकें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बस में स्कूल जा सकें। और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने गरीब बच्चियों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गरीब बच्चियों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम यहाँ पे, हमें उतनी फैसिलिटी घर में नहीं थी जितनी हमें यहाँ पे फैसिलिटी है। बदलता मंजर से बात करते हुए महकमा समाजी बहबूद के जिला अफसर शुपियां शौकत अहमद ने कहा, जहां तक इस चिल्ड्रन होम का ताल्लुक है, तकरीबन 40 बच्चों को तमाम तालीमी सहूलियात के साथ रिहाइश समेत तमाम सहूलियात के साथ रखने की गुंजाइश मौजूद है और इस वक्त यहाँ 14 तालिबात का दाखिला और रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है, जबकि ये अमल जारी है। जहाँ तक होम की अवेलेबिलिटी का सवाल है, यहाँ पे 40 बच्चों के रहने की जगह है। हमने सारा उनका अरेंजमेंट, बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, जो खाना पीना है, उनका एडमिशन फीस, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ का सारा अरेंजमेंट रखे हैं। तो अभी तक एज ऑन डेट हमारे पास 14 बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। जहाँ से भी हमें कोई एलिजिबल बच्ची, लड़की मिलती है या हमारे पास आती है, उनके थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू, तो फिर हमारा उसका एडमिशन होता है होम में। ये मरकज उन गरीब बच्चों के लिए एक इक़दाम है जिन्हें तालीम और ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। तालिबात ने मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इस कदम की सताइश की, क्योंकि वो शुपियां के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने के बाइस इन सहूलियात से महरूम थीं। जम्मू कश्मीर में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत खेलकूद की सरगर्मियों को काफ़ी फ़रोग दिया जा रहा है, जबकि बुनियादी ढांचे में तोसी से खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम हो रही हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा पहाड़ी व सरहदी ज़िला पुंछ में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत एक बॉक्सिंग रिंग नस्ब किया गया, जहां नौजवान लड़के और लड़कियां बेहतर, सेहतमंद और तंदुरुस्त कल की तारीख रकम करने में मसरूफ़ है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में नौजवान नस्ल खेलकूद की जानिब काफी राग़िब हो रही है, जबकि हुकूमत भी यहाँ खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए कोशां है। जिले की तारीख में पहली मर्तबा यहाँ के खिलाड़ियों की सहूलत के लिए एक बॉक्सिंग रिंग नस्ब किया गया है, ताकि यहाँ के बासलाहियत खिलाड़ी अपने सलाहियतों में मजीद निखार ला सकें। खिलाड़ियों ने हुकूमती इक़दाम की काफी सराहना की। मेरे को 4-5 साल हो गए बॉक्सिंग खेलते हुए, तो हम बिना, पहले हमारा यहाँ ना रिंग थी ना इक्विपमेंट थे, बिना रिंग या इक्विपमेंट के हम यहीं पे ग्राउंड में लेवल पे प्रैक्टिस करके 4 साल से स्टेट में गोल्ड मेडल ला रहे हैं। सभी पूरी पुंछ की टीम ज़्यादा दे रही है पूरी स्टेट लेवल पे। तो अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं शुक्रिया करता हूँ, कोच सर का शुक्रिया करता हूँ कि अब यहाँ रिंग आ चुकी है और अब हम अच्छी मेहनत करेंगे और आगे तक परफॉर्मेंस लाएंगे। जिला पुंछ में कई ऐसे नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्होंने बॉक्सिंग के रिंग में किंग बनकर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। जिला पुंछ की बॉक्सिंग टीम ने स्टेट सतह के मुकाबलों में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। बॉक्सिंग रिंग नस्ब करने से लड़कियां भी आगे आ रही हैं और वो भी बॉक्सर बनकर नई तारीख रकम करने के लिए पुरज़म हैं। मुझे यहाँ पे बॉक्सिंग में 4-5 साल हो गए खेलते हुए, तो मैंने यहाँ पे 2 नेशनल भी खेले हैं। अब हमें बड़ी खुशी है कि हमें इधर रिंग आ गई। पहले हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, अब रिंग भी है
تو اب ہم اچھے سے پریکٹس کریں گے. تو ہم سب کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی یہاں پہ اتنا سب کچھ کرنے کے لیے, رنگ لانے کے لیے, یہ سب کرنے کے لیے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے جیسے پریکٹس کرتے تھے اس سے ہم تھوڑی بہتر پریکٹس اب کر سکیں گے رنگ کی وجہ سے. دہائیوں تک ضلع پونچھ کے کھلاڑیوں کو باکسنگ رنگ کے لیے انتظار کرنا پڑا. جواب سہولت فراہم ہونے سے ختم ہو چکا ہے. نئی پود بھی نوجوان کھلاڑیوں کی چاہت سے متاثر ہو کر باکسنگ رنگ میں پریکٹس کر رہی ہے. ماہر کوچ ضلع پونچھ کی نوجوان نسل کو باکسنگ کے بنیادی گر سکھا رہے ہیں اور وہ پر امید ہیں کہ ضلع کے نوجوان نہ صرف جموں کشمیر بلکہ ملک کا نام روشن کریں گے کیونکہ وہ باصلاحیت ہیں. پچھلے 20 سال سے سب سے زیادہ میڈل جو ہے پونچھ نے باکسنگ میں لیے. آپ خود ہی اندازہ لگاؤ یہاں پہ بغیر باکسنگ رنگ کے اگر اس لیول کی پرفارمنس آج تک دیتے رہے, آج تو ہمارے پاس یہ بہت بڑی فیسلٹی رنگ کی آ گئی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو یہ ڈیمانڈ ہماری پوری ہوئی ہے اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور یہ بچے بھی اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور ان میں بہت جوش و خروش ہے کہ ہمارے پاس رنگ آ گیا. انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ آج تک یہ نیشنل میں میڈل آتے رہے, اب آبے سال ہو گیا آگے آنے والا یا 1.5 سال, مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے بچے انڈیا کھیلیں گے. جموں کشمیر میں نئی سپورٹس پالیسی کے تحت بنیادی ڈھانچے کو وسعت دی جا رہی ہے جبکہ کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ملک کی دیگر ریاستوں کے کھلاڑیوں کی طرح آگے بڑھنے کے موقع فراہم ہو سکیں. حکومت ہند کی قبائلی امور کی مرکزی وزارت ملک کے دور دراز علاقوں میں قبائلی فرقے سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اعلیٰ اور پیشہ ورانہ تعلیمی کورسز میں ریزرویشن کی سہولیت سے استفادہ کے قابل بنانے نیز حکومت اور پبلک و پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لیے انہیں معیاری درمیانی اور اعلیٰ سطح کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے مقصد سے ایکلوویہ رہائشی اسکول تعمیر کر رہی ہے. اسی منصوبے کے تحت جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں ایسے ہی اسکول تعمیر کیے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ خاص رپورٹ. قبائلی امور کی وزارت اپنے خود مختار ادارہ نیشنل ایجوکیشن سوسائٹی فار ٹرائبل اسٹوڈنٹس کے ذریعے ملک بھر میں ایکلوویہ ماڈل ریزیڈنشیل اسکول تعمیر کر رہی ہے اور اسی منصوبے کے تحت جموں کشمیر کے پہاڑی اور سرحدی ضلع راجوری میں قبائلی بچوں کی سہولت کے لیے ایکلوویہ ماڈل ریزیڈنشیل اسکول زیر تعمیر ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ پسماندہ طبقے کے بچوں کی تعلیم کے لیے یہ حکومت کا ایک بہت بڑا قدم ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ ہے, وہاں پہ ماحول جو ہے وہ بہت اچھا ماحول ملے گا کیونکہ آب و ہوا وہاں کی صاف ستھری ہے. ایک ایریے میں ہے جہاں کھلا ایریا ہے پاس پڑوس میں اور بلڈنگ بھی اچھی بن رہی ہے, ہر چیزیں ہیں وہاں پہ, ہر ایک فیسلٹی ہے تقریباً. میں نے دیکھا کہ سب پہ بندوں کے بڑے بڑے ٹرانسفارمر وغیرہ نصب کر رہے ہیں. وہاں کے ہر چیز پانی بجلی ہر چیز وہاں پہ میسر ہوگی اور ریزیڈینشیل ہے تو اگر بچہ پڑھنا چاہے تو میں تو کہتا ہوں اس کو ہائر سیکنڈری کا درجہ بھی دیا جائے تو وہ کم ہے. گردان بالا راجوری میں اگرچہ اسکولی بچوں کا داخلہ شروع ہو چکا ہے اور پڑھائی کا عمل جاری رکھنے کے لیے اساتذہ کی تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی ہے, تاہم زیر تعمیر عمارت کے سبب ابھی بچوں کو مشکلات درپیش ہیں. اسکولی عمارت پر تعمیری کام شدت سے جاری ہے. حکام کا کہنا ہے کہ داخلے کے لیے طلباء کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور کئی طلباء کو داخلے کے لیے منتخب بھی کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی سی صاحب نے منتھلی جو ہے ان کا ریویو لیتے ہیں اور ریسنٹ ڈی سی صاحب نے کمیونیکیشن کیا تھا ایگزن جو ہے ان کے ہاؤسنگ بورڈ کو کہ آپ ویکلی ہمیں پروگرس بتائیں گے. تو وی آر شیور کہ ان کا اکیڈمک بلاک جو ہے وہ اگلے 2-3 مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ وہاں پہ شفٹ کر دیں گے. ضلع انتظامیہ کے سربراہ خود اسکول پر جاری تعمیری کام کی نگرانی کر رہے ہیں اور ہفتہ وار بنیادوں پر تعمیری کام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ اسکولی عمارت پر کام جاری ہے اور بہت جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. قبائلی امور کی وزارت پورے ملک کے دور دراز علاقوں میں قبائلی بچوں کو ان کے اپنے ماحول ہی میں معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایکلوویہ ماڈل رہائشی اسکول قائم کر رہی ہے.
EMRS में 480 तलबा की गुंजाइश होती है, जिसमें 6ठी से 12वीं जमात तक के लड़के और लड़कियां शामिल हैं। 1.09 लाख रुपए फी तालिब इल्म सालाना की रकम इन तलबा पर आने वाले अखराजात के लिए जारी की जाती है, जिसमें खुराक, वर्दी, किताबें वगैरह शामिल है। जैसे सर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बिल्डिंग की कमी है, रूम्स हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हम उस कम वाले रूमों में भी इनका जो है इनको हम रख रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब ये गुर्दनवाला में बिल्डिंग बन जाएगी तो वो तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे जितनी डिफ़िकल्टी हमें यहाँ पे आ रही है बिल्डिंग को लेके, तो वो सारी डिफ़िकल्टीज दूर हो जाएंगी। और वो बिल्डिंग जो है वो अंडर प्रोसेस है, होने लगता है कि इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन जो हमारा वो उसी बिल्डिंग के बीच में काम करेगा। EMRS कायम करने के लिए 20 करोड़ रुपए स्कूल की तामीर के लिए और शुमाल मशरिक पहाड़ी इलाकों, मुश्किलात वाले इलाकों और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों के स्कूलों के लिए इजाफी 20% रकम वजारत की तरफ से जारी की जाती है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप इस बारे में अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।